تھا کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی 50 سال کی عمر سے آگے بڑھ کر. جب آپ حاکم تھے تو اس وقت وہاں شام اور یمن ایک بڑا عیسائیوں کا قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں, اور اسی قبیلہ بنو کلب کے ایک صحابی بنے, یعنی مسلمان ہوئے, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ جو قبیلہ بنو کلب تھا وہ بڑا مؤثر قبیلہ تھا. حضرت معاویہ نے سیاسی حالات کو سلجھانے کے لیے, اس وقت حکمران اس قسم کی تدبیریں اختیار کرتے تھے کہ شادی کسی بڑے خاندان سے کر لی تاکہ نظام حکومت میں کوئی خلل نہ آئے. تو ان قبائل عرب عیسائی قبیلوں بالخصوص قبیلہ بنو کلب کی شرارتوں سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی طور پر شادی کر لی اس قبیلے کے سردار ابن بہدل کی بیٹی محسون کے ساتھ. توجہ ہے, یہ ابن بہدل کون ہے؟ عیسائی. وہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی کی عمر ہے 20 سے کچھ اوپر. جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 50. شادی ہو گئی, یہ لڑکی دمشق میں آ گئی. ظاہر ہے وہاں پر دمشق کا ایک شاہانہ سلسلہ اور حضرت معاویہ کے دربار کا ویسے بھی ایک شاہانہ انداز تو مشہور ہے. حضرت معاویہ کے دربار کی وہ عالی شان انداز, اس بدوی عورت, وہ جو بدوی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور غالباً دل میں کوئی اور بسایا ہوا تھا, اس لیے اس کا گزارا اس حکمرانی کے محل میں, شاہی محل کے اندر, حضرت معاویہ کے محل کے اندر اس کا گزارا نہ ہوا. چنانچہ وہ دل تنگ کرنے لگی اور اکثر فراق اور جدائی میں اپنے علاقے کو یاد کرتی اور کبھی کبھی اپنے چچا کے بیٹوں کو یاد کرتی. یوں ہی وہ اشعار پڑھا کرتی. ایک دل اس نے ایسے اشعار پڑھے کہ جن اشعار کے اندر جناب حضرت معاویہ کی بے ادبی کا عنصر نمایاں تھا, جس میں وہ اپنے قبیلے والوں کو یاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی بے ادبی کر بیٹھی. اس نے وہ اشعار پڑھے جو تاریخ کے اوراق میں مرقوم ہیں, ایک دو نہیں درجنوں کتابوں میں وہ اشعار موجود ہیں. چونکہ میرا مقصود نہیں ورنہ میں وہ سارے اشعار پڑھتا, چونکہ ان میں ایک بے ادبی اور توہین کا پہلو ہے, لہذا میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اس نے بے ادبی کے اشعار پڑھے. حضرت معاویہ نے ان اشعار کو خود سنا, پھر اس کے بعد ان کی لونڈی نے بھی انہیں خبر دی کہ یہ جو محسون ہے یہ روز رات کو چاند کو دیکھ دیکھ کے اشعار پڑھتی ہے, جس کے اندر آپ کے خلاف اشعار ہوتے ہیں, اور اپنے قبیلے کے ماحول کو, کبھی ان کٹیوں کو, کبھی اپنے قبیلے کے ان صحراؤں کو یاد کرتی ہے. حضرت معاویہ نے جب اپنے کانوں سے اپنی توہین سنی تو آپ نے اس کو طلاق دے دی. بعض روایتوں میں ہے کہ یزید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا, اور بعض کتابوں میں ہے کہ یزید ابھی پیدا نہیں ہوا. چنانچہ یہ اپنے واپس گھر چلی گئی, وہیں پہ یزید پیدا ہوا, اور بعض روایتوں میں کہ یزید کو ساتھ لے کے چلی گئی. اب ذرا غور کیجئے, یہ یزید کون ہے؟ پرورش ایک عیسائی عورت کے گھر میں, پرورش ایک عیسائی خاندان کے اندر, پرورش ایک عیسائیوں کی غالب اکثریت والے قبیلے میں ہو رہی ہے. وہ قبیلہ جو مسلمانوں سے بڑا تنگ ہے, کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہوں نے بڑی شکستیں کھائی ہوئی ہیں. اس قبیلے کے اندر اس یزید لعین مردود کی پرورش ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس محسون نامی عورت سے یار لوگوں کا کیا پیار ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ بڑی نیک تھی, بڑی پارسا تھی, بڑی فلانی تھی, بڑی ٹمکانی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے قصیدے پڑھ کر آپ نے کیا لینا ہے؟ اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو یہی پڑھا, عیسائی تھی, آخر دم تک عیسائیت پہ رہی, انہی کے یہاں پلی بڑی, وہیں پہ مری.
اور کیریکٹر وائز میں اور نہیں کہتا، میں نے آپ کو بتا دیا جو اشعار پڑھے، اب اس نے کیوں پڑھے واللہ عالم، اسی وجہ سے حضرت معاویہ نے اس کو طلاق دے کر اپنے گھر بھیج دیا باپ کے پاس۔ تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جو یزید لعین کے کرتوت ہیں نا، ان کرتوتوں کے پیچھے یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی بندہ اٹھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کروا دے، مدینے پہ بھی حملہ کروا دے، شراب کی تعریفیں کرے، ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف پیغام نکاح بھیجے، یعنی سیدھے سیدھے کافروں والے کام کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مقدمہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کیوں کہ بھئی اس نے آنکھ کھولی عیسائیوں کے گھر، کھایا عیسائیوں کے گھر، پیا عیسائیوں کے گھر، جو کچھ زندگی گزاری ابتدائی عیسائیوں کے گھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچے دماغ کے اندر جو لکھ دو، جو ڈال دو، وہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان لعینوں نے یقیناً اس پلید کے ذہن میں یہ ڈالا ہوگا کہ تمہارے بڑوں کو محمد عربی کے خاندان میں حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ یار انہوں نے ڈالا ہوا تو تھا کہ جب یہ لعین مردود جس وقت یہ معاذ اللہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس نے شراب کے نشے میں مست ہو کر اشعار پڑھے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آج اگر میرے وہ بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ آج دیکھتے کہ میں نے محمد کی آل سے چن چن کے کیسے بدلہ لیا ہے۔ سارے استغفر اللہ پڑھو۔ تو یہ مقدمہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ آگے چل کر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بڑی واضح ہونی ہیں۔ تو یہ ہے یزید۔ سمجھ آ رہی ہے یزید کون ہے؟ اچھا ظاہر ہے بیٹا تھا حضرت معاویہ کا، واپس آیا، ماں شاعرہ تھی، اس کو بھی شعر بڑے اچھے آتے تھے۔ کس کو؟ بولو۔ اچھا کئی لوگوں کو اور کچھ نہیں ملا تو جن شعراء نے اس کی زندگی کے حالات میں لکھا کہ بڑے اچھے شعر کہتا تھا، وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا شاعر اور ادیب تھا۔ اور بات سنو، ادیب اور شاعر ہونے سے بدماشی نہ خنہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں جی فلانے امام نے لکھا کہ یہ بڑا اچھا شاعر تھا اور بڑا ادیب تھا۔ بھئی ادیب کا مطلب ہے وہ دیہات، عرب کے دیہات میں رہا، اس کی زبان بڑی اچھی تھی، اچھے شعر پڑھتا تھا۔ اور اگلی بات نہیں بتائیں گے یہ مردود آپ کو، اس کی ساری شاعری اللہ کی توحید میں نہیں ہے، حضور کی رسالت کی شان میں نہیں ہے، صحابہ اور آل بیت کی عظمت، قرآن کی حقانیت یا اسلامی شاعر کی عزت پر نہیں ہے، اس کی ساری شاعری شراب کی تعریف میں ہے۔ بولو۔ جتنے یہاں محقق لوگ ہیں یہ میری تقریر بعد میں سنیں گے، وہ خود تحقیق کر لیں کہ جو شعراء عرب کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے کہ کس کس شاعر نے کس کس معاملے میں اچھے شعر کہے، تو شراب کی تعریف میں جس شاعر نے سب سے اچھے شعر کہے وہ کون ہے؟ بولو۔ جناب ہم بالکل اس کی ایک کوالٹی مانتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، جس میں جو کمال ہو، وہ ایک دفعہ میں نے ایک بدبخت تھا اس کے بارے میں کہہ دیا، میں نے کہا یار وہ اچھا بولتا ہے، تو کسی نے کہا دیکھیں قریشی صاحب نے بھی تعریف کر دی۔ میں نے کہا بھائی اچھے بولنے سے حق پہ ہونے کا کیا تعلق؟ ایک بندہ کہے جی فلانا کتا بڑا چنگا بھونکتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتے کو حلال کہہ رہا ہے؟ اور بھائی کتے کا حرام ہونا حلال ہونا اور مسئلہ ہے، اس کا چنگا بھونک لینا، اس کا جا کر گدڑ کو چنگی طرح سے پکڑ لینا یا اس کتے کا چنگا شکار کر لینا یہ اور مسئلہ ہے۔ اسی طرح یزید کا شراب کی شان میں شاعری کرنا اور بات ہے، اور اس کتے کا قاتل اہل بیت ہونا اور بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں۔ کتنی؟ 2 باتیں۔ کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی باتوں کو ختم کروں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ پہلی بات، دوسری بات کہ یہ یزید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب اس نے یوں ہی عیاشی مکاری میں زندگی گزاری، کبھی لونڈے بازیاں کرتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کبھی شراب پیتا، کبھی اس کو دوسری عادت تھی مفعولیت والی، انگلش میں لفظ گئے استعمال ہوتا ہے، اردو میں نہیں بیان کرتا، ذرا اچھا نہیں لگے گا کانوں،
کریکٹر سمجھا رہا ہوں آپ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ زانی، شرابی، لچا، لفنگر بازاروں میں کھڑا ہو کر ہا 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 اوہ باش قسم، لوگ جا رہے ہیں راستے میں کھڑے ہو کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، او باش کمینہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حکومت آ گئی اس لچے کے ہاتھ میں، اور اس کی بیعت لے لی گئی زبردستی۔ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اتنا لچا لفنگا تھا تو صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ بے شک کئی شریف لوگوں نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے اس کی بیعت کر لی، لیکن کیسے کی؟ تلوار کے زور پہ، اور اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا تلوار کے زور پہ بیعت کرنا ان کے لیے شرعی نقطہ نظر سے رخصت کا باعث تھا۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو اور وہ روزہ کھائے اس کو رخصت ہے، لیکن اگر بیماری کے باوجود مشقت اٹھا کر روزہ پورا کرے عزیمت ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس لعین نے اپنے حکمرانوں کو، اپنے جو اس کے گورنر تھے، مختلف شہروں کے اندر اس نے زبردستی بیعت کروائی۔ کئی لوگ جو بیعت نہ کر سکے ان کو قتل کروا دیا، کئی لوگ راتوں رات ان کو، جس کو کہتے ہیں نا خفیہ قتل، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے رستے سے ہٹا دیا گیا۔ چنانچہ انکار کرنے والے لوگوں میں 4 لوگ باقی رہ گئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی۔ کتنے لوگ؟ 4 لوگ۔